علاج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے ضرورت ہے، ضرورت ہے۔ کھلانے کی کیا ضرورت ہے؟ آج کل وہ دور آ گیا کہ کھلاؤ گے نہیں تو میلاد بھی نہیں سنیں گے۔ وہ اور دور تھا ہم لوگوں کے بچپن میں کہ ہم لوگ جب چٹیا تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے ہم لوگ، تو محلے میں گلی گلی میں جا کے کہتے تھے کہ فلانواں کے ہاں میلاد ہو چلو، تو سب لوگ دوڑ کے آتے تھے بنا مائک کے، چلیے بھائی میلاد کا وقت آ گیا۔ چٹیا سے بلا رہا ہے۔ آج تو حالت ہے کہ کان پہ مائک رکھ کے علماء چلا رہے ہیں تو بھی سننے کو تیار نہیں، اس مجلس میں بیٹھنے کو تیار نہیں۔ یہاں سے دو چار لگی اور پیچھے اندھیرے میں بیٹھیں گے کہ مولانا صاحب کو ہمارا چہرہ نہ نظر آ جائے۔ عجیب حالت ہو گئی ہے۔ یہ میلاد ہے، دل کھول کے کرو کرو، بھلائی ہی بھلائی ہے، خیر ہی خیر ہے، اور اس میں جتنا خرچ کیا جائے کوئی فضول خرچی نہیں، کوئی فضول خرچی نہیں۔ اپنے آباء و اجداد کے انتقال پر جو آپ تیجا کرتے ہو، 10واں کرتے ہو، 20واں کرتے ہو، 40واں کرتے ہو یا برسی کرتے ہو، یہ فضول خرچی نہیں ہے۔ خوشی آتی ہے میلاد کرتے ہو، یہ فضول خرچی نہیں ہے۔ غم جاتا ہے میلاد کرتے ہو، یہ فضول خرچی بالکل نہیں ہے۔ سیکھو سیدنا امام حسن مجتبیٰ سے، نواسہ رسول سے، حسین اعظم کے بڑے بھائی جان سے، سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ آپ بہتر سے بہتر، عمدہ سے عمدہ، نفیس سے نفیس کھانا پکوا کر غریبوں کو خوب کھلاتے خوب کھلاتے، غریب کھا کے خوش ہوتے تھے۔ نبی کے گھرانے سے کھانا ملا ہے، اور ہم لوگ میلاد کا کھانا کھا کر خوش ہوتے ہیں کہ نبی کے نام کی خیرات ملی۔ بولو یار سبحان اللہ، سبحان اللہ، خیراتی ہو کہ نہیں ہو؟ ارے ہم سب اپنے نبی کے در کے فقیر ہیں، منگتا ہے کہ نہیں؟ اور جو کچھ ہم کھا رہے ہیں، جی رہے ہیں، برت رہے ہیں، سونگ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ سب نبی کا صدقہ ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اور یہ ساری نعمتیں اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے ہمیں عطا فرمائی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، نہیں گن سکتے آپ، شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا، بے شمار نعمتیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ سب صدقہ ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت امام حسن مصطفیٰ کھلاتے تھے پلاتے تھے۔ ایک بدعقیدہ آ گیا اور کہنے لگا لا خیر فی الاسراف، فضول، یہ تو فضول خرچی ہے، سادہ سا کھانا بھی کھلا سکتے ہیں آپ، دال بھات بھی کھلا سکتے ہیں، کیا ضروری ہے کہ آج پلاؤ ہی پکاتے ہیں؟ اور میلاد ہوتا ہے تو خاص طور سے ہم لوگ پلاؤ پکاتے ہیں۔ علماء کو تو زیادہ ہی پسند ہے نا؟ اور پسند کس کو نہیں؟ آپ کو نہیں ہے، آپ خود دبا کے کھاتے ہیں۔ پلاؤ تو چھوڑنے کی جگہ اتنا کھا لیتے ہیں کہ ہاضمولے کی بھی ضرورت پڑتی ہے بعض دفعہ۔ اس لیے دھیان رکھیے گا کہ دانا کسی اور کا ہو، پیٹ کا پکا ہے، اپنے پیٹ کا لحاظ و خیال رکھیے گا کہ وہ تو کھا لیجیے گا، یہ بگڑنے نہ پائے گا۔ اس کا انتظام پہلے رکھیے گا کہ یہ سدھرا رہے، اس کا نظام ٹھیک ٹھاک رہے گا تو ملتے رہیں گے کھانے، ورنہ یہ بگڑ گیا تو پھر کئی وقت کا چلا جائے گا، دوائی اور الٹا کھانا پڑے گا۔ اس لیے خیال رہے۔ بدعقیدہ آیا اور کہنے لگا لا خیر فی الاسراف، یہ حضور جو آپ کھلا رہے ہیں اتنا عمدہ کھانا غریبوں کو، فقیروں کو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اسراف ہے، فضول خرچی ہے۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لا اسراف فی الخیر، کہ خیر میں، بھلائی میں، نیک کام میں جتنا خرچ کرو، جتنا جی چاہے خرچ کرو، کوئی فضول خرچی نہیں ہے، کوئی فضول۔ ناچ گانے میں خرچ کرتے ہو، ڈراموں میں خرچ کرتے ہو،
دنیا جہان میں خرچ کرتے ہو، اور میلاد کا معاملہ ہے، نبی کی مولود کی بات آئے، اللہ اس کے رسول کی بات آئے اور مسجد کی بات آئے، تو ہماری حالت یہ ہے کہ جو روپیہ مارکیٹ میں کہیں نہیں چلتا ہے وہ مسجد کے گلک میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی حالت سب سے پھٹا جوڑ لگے ہوئے پیسے ہیں، کہا دے دو مسجد میں کون دیکھے گا، اللہ دیکھے گا، چلا لے گا بھائی، اللہ کے نام میں سب لے لے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا جیسی خیرات ہوگی نا ویسا ہی فائدہ بھی، تازی نوٹ ملے گی تو اتنا ہی اچھا اجر ملے گا، پھٹی دو گے پھٹے کے پھٹے رہ جاؤ گے، کبھی حالت نہیں سدھرے گی۔ اس لیے اللہ کے نام میں خرچ کرو تو اچھے سے اچھا پیش کرو، اچھے سے اچھا پیش کرو، اپنے لیے اچھا چھپا کے رکھتے ہو اور نام خدا پہ، نام رسول پہ، میلاد پہ، 11ویں پہ، مسجد میں، مدرسے میں، علماء کے نام پہ یار بالکل پھٹے پھٹے رہ جاتے ہو، قسم خدا کی حالت نہیں سدھرے گی۔ اس لیے اپنی اس پھٹی ہوئی حالت کو درست کیجیے، اور یہ مولود شریف کی محفل ایسی بابرکت محفل ہے کہ جہاں پہ ہوتی ہے سال بھر تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے، حال خراب ہو تو اچھا ہو جاتا ہے، بیمار ہو تو شفا یابی ہوتی ہے، دکھ درد اگر پہنچا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دکھ درد کو دور فرما دیتا ہے، مشکلوں نے آن گھیرا ہو تو اس کی برکت سے اللہ مشکل آسان فرما دیتا ہے۔ اور میلاد پاک وہ عظیم نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میلاد کرنے والے، میلاد پڑھنے والے، میلاد پڑھانے والے، میلاد سننے والے، میلاد میں بیٹھنے والے، دل جمعی سے لینے والے، محبت کے ساتھ آنے والے، یہاں سے گزرنے والا اگر اس کی مٹھاس کو محسوس کر کے کھڑا ہوتا ہے تو کوئی محروم نہیں رہتا، پڑھنے والا بھی بچا جاتا ہے، پڑھوانے والا بھی بچا جاتا ہے، سننے والا بھی بچا جاتا ہے، سنانے والا بھی بچا جاتا ہے۔ اللہ سب کا حال اچھا کر دیتا ہے، اللہ ہمارا اور آپ کا سب کا حال اچھا کر دیتا ہے، اور اس میلاد کی برکت ہمیں دونوں عالم میں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم، کھڑے ہوئیے۔